یہ نصف صدی کا قصہ ہے تو 4 برس کی بات نہیں۔ یہ اس شخص کی داستان ہے جسے بغیر کسی جرم کے بچپن ہی میں قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ یہ قید خانہ ایک شاہی محل تھا جس میں دنیا کی ہر آسائش میسر تھی، مگر 4 دیواری سے باہر جانے کی اجازت نہ تھی۔ اور یہ بے جرم سزا کوئی 1 یا 2 دن کی نہیں، اس قید خانے میں اسے 51 سال گزارنا پڑے۔ اور پھر قسمت اس پر یوں مہرباں ہوئی کہ جس دن وہ قید خانے سے نکلا اسی دن وہ تخت نشین ہو کر سلطنت عثمانیہ کا حکمران بن گیا۔ یہ شخص کون تھا اور یہ 51 سال تک قید میں کیوں رہا، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے 24ویں حکمران سلطان محمود اول کے چھوٹے بھائی سلطان عثمان ثالث 2 جنوری 1699 کو ایڈرین کے شاہی محل میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد سلطان مصطفیٰ ثانی اور والدہ شاہسوار سلطان تھیں، جن کی اپنی عمر اس وقت صرف 17 برس تھی۔ جیسا کہ اس سیریز کی 24ویں قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 1703 میں جب سلطان مصطفیٰ ثانی کے خلاف بغاوت کامیاب ہوئی تو ان کے بیٹوں کو بھی قید کر دیا گیا تھا، جن میں سے سلطان محمود اول کو 1730 میں رہائی نصیب ہوئی، جب جینیسریس کی بغاوت کے نتیجے میں انہیں قید خانے سے نکال کر تخت پر بٹھا دیا گیا۔ لیکن عثمانی روایت کے مطابق کسی سلطان کی موجودگی میں اس کے بھائیوں کو یا تو قتل کر دیا جاتا تھا یا پھر قید کر دیا جاتا تھا۔ سو بڑے بھائی محمود اول کے سلطان بننے سے عثمان ثالث کی قید ختم نہ ہوئی اور انہیں استنبول کے شاہی قید خانے میں ہی رہنا پڑا۔ قید کا یہ عرصہ 51 برس طویل تھا، یعنی کہ نصف صدی سے بھی زیادہ۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سلطان عثمان ثالث کو اتنا عرصہ کسی جرم کی وجہ سے نہیں بلکہ محض اس وجہ سے قید میں رہنا پڑا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کے ممکنہ جانشینوں میں شامل تھے۔ 51 برس قید میں رہنے کے بعد ان کی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ معلومات تو دستیاب نہیں، لیکن مورخین کے مطابق بچپن سے قید میں رہنے کی وجہ سے سلطان عثمان ثالث نے معمولی درجہ کی تعلیم حاصل کی تھی، اور وہ ابتدائی عمر سے پڑھنے لکھنے کی بجائے کھیل کود پر زیادہ توجہ دیتے تھے۔ شطرنج ان کا محبوب کھیل تھا اور وہ ہر روز اپنے دن کا ایک بڑا حصہ صرف شطرنج کھیلنے میں صرف کر دیتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو اس سیریز کی 24ویں قسط میں بتایا تھا کہ 13 دسمبر 1754 کو سلطان محمود اول نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد گئے تو واپسی پر بے ہوش ہو کر اپنے گھوڑے سے نیچے جا گرے، اور پھر اسی دن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ اسی دن یعنی کہ 13 دسمبر 1754 کو سلطان محمود اول کے چھوٹے بھائی سلطان عثمان ثالث تخت نشین ہو گئے۔ ساری زندگی قید میں گزارنے کی وجہ سے سلطان عثمان ثالث ایک خاص قسم کے مزاج کے مالک بن گئے تھے، اور یہ بات اس وقت ظاہر ہوئی جب وہ اپنے بھائی محمود اول کے بعد تخت نشین ہوئے۔ مورخین کے مطابق وہ غصیلے مزاج کے شخص تھے اور معمولی باتوں پر بھڑک اٹھتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے گزشتہ سلطانوں کے برعکس سلطان عثمان ثالث کو موسیقی سے شدید نفرت تھی، اور حکمران بنتے ہی انہوں نے تمام موسیقاروں کو شاہی محل سے باہر نکال دیا۔ اس کے علاوہ سلطان کی ایک اور عادت یہ تھی کہ وہ حکومتی عہدیداروں بالخصوص وزیر اعظم کو بہت جلدی تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ مورخین اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ سلطان عثمان ثالث یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی وزیر اعظم کو شاہی محل میں پاؤں جمانے اور اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کا موقع ملے، کیونکہ اس سے پہلے کئی سلاطین کے خلاف بغاوت ہو چکی تھی۔ سلطان عثمان ثالث نے اپنے دور میں ہر مذہب کی رعایا کے لیے الگ الگ لباس تجویز کیا اور خواتین کے لیے پردے کے سخت احکامات جاری کیے۔ حکومت سنبھالنے کے دوسرے برس ہی سلطان کو
एक सदमे का सामना करना पड़ा जब उनकी वालिदा शाहसवार सुल्तान इंतकाल कर गईं, जिनको सुल्तान के मजहबी रुझानात का असल मुहर्रिक समझा जाता था। इसके अलावा 22 दिसंबर 1756 को सुल्तान उस्मान सालिस के बड़े बेटे महमद का पुरस्रार बीमारी के सबब इंतकाल हो गया, जिससे सुल्तान को खासा धचका लगा। मार्च 1756 में एक अंधोनाक वाकया पेश आया जब मिस्र से आने वाला एक बहरी जहाज इस्तांबुल की बंदरगाह से कुछ फासले पर एक तूफान की वजह से समंदर में डूब गया। इस वाक़े में 600 से ज़ायद लोग जा बहक हुए, जबकि चंद एक को बचा लिया गया। इस मौका पर सुल्तान उस्मान सालिस ने खुद बंदरगाह जाकर जाए हादसा का मुआयना किया और इसके बाद अहीरा कापी के लाइट हाउस की तामीर का हुक्म दिया ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। इसके अलावा 1757 में सुल्तान उस्मान सालिस ने एक हुक्मनामा जारी किया, जिसकी रोह से मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के तमाम मजहबी मकामात की हिफाजत को यकीनी बनाया गया। उन्होंने इंतहाई मुख्तसर अरसा हुकूमत की और इस अरसे में वो सुल्तान महमूद अव्वल के सियासी उसूलों के पाबंद रहे। 1754 में जंग हिफ्तसाला शुरू हुई, जिसने मगरबी हुकूमतों को दो मुखालिफ जमातों में तकसीम करके 7 साल तक वस्ती मगरिब को जंग का मैदान बनाए रखा। लेकिन सुल्तान उस्मान सालिस ने इससे कोई फायदा हासिल ना किया और अपने उसूलों पर कायम रहा, इसलिए इसकी हमसाया हुकूमतों से कोई जंग नहीं हुई। यही वजह थी कि सुल्तान के अंदरूनी नज़्म व नस्क का सिलसिला इसी तरह चलता रहा जो इनके पेशरू के दौर में था। तारीख में सुल्तान उस्मान सानी की 3 बीवियों का जिक्र मिलता है, जिनका नाम लैला कादीन अफंदी, ज़ियोकी कादीन अफंदी और फरखंदा अमीना कादीन अफंदी हैं। बाज़ मौरखीन के मुताबिक सुल्तान उस्मान सालिस ने 4 शादियां की थीं, ताहम चौथी बीवी का नाम मालूम नहीं है। इसीलिए गालिब इम्कान है कि ये शादी किसी बांदी से की गई होगी जिसकी उस वक्त कानूनी तौर पर इजाजत थी। 2 साल 10 माह 17 दिन हुक्मरान रहने के बाद सुल्तान उस्मान सालिस ने 58 साल की उम्र में 30 अक्टूबर 1757 को इस्तांबुल के तोपकापी महल में वफात पाई और उन्हें यिनी कैमी, जिसका असल नाम वालिदा सुल्तान महमूद मस्जिद में दफन किया गया। लेकिन ये कहानी अभी जारी है और इस अजीमुशान सल्तनत की ये सनसनीखेज दास्तान एक नए मरहले में दाखिल होने वाली है। इस सुल्तान का अगला वारिस कौन बना और उसके दौर में क्या हुआ, ये जानने के लिए इस सीरीज की अगली किस्त लाजमी देखें। और अगर आप ये चाहते हैं कि अगली किस्त आपको बर वक्त मिल जाए तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।